बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आपके लिए और ख़बरें काफ़ी पुरुम्मीद। सूरत हाल ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आया उसके बाद की सूरत हाल बड़ी मज़े की है। जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि हमें तो बंद कमरों में बुला बुला के मजबूर किया जाता रहा कि जनाब तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और इमरान खान साहब को हटा दें, वरना नवंबर में एक ऐसी तब्दीली आएगी कि नवंबर में एक ऐसे शख्स को तैनात कर दिया जाएगा आर्मी चीफ कि वो बस मसाइल ही मसाइल पैदा होंगे और आप सबके लिए भी मसाइल और फिर बाकी सब लोगों के लिए मसाइल। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से ये सारे का सारा खेल खेला गया, बल्कि पाकिस्तान हंसता बसता पाकिस्तान उजाड़ने की कोशिश की गई। और उसमें जितने भी ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, मैं कहूँगा कि इन्होंने इतनी हमाकत की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नवाज, सबसे ज्यादा बड़ा हाथ मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ है कि उन्होंने चंद फायदों के लिए, जो कि मिलने भी नहीं थे, चंद फायदों के लिए वो इस शीशे में उतर आए और वो चिकनी चुपड़ी बातों में उतर आए और खुफिया मुलाकातें करते रहे। और खुफिया मुलाकातें और वो गाड़ी में, लैंड क्रूजर में पिछली सीट पे शहबाज शरीफ साहब को लेट के जाना पड़ा और जैसे वो बच्चे जो हैं वो छुप के जाते हैं, इस तरीके से उनको लेट के जाना पड़ा और उन्होंने अपने वो कमर का दर्द भी ख़त्म हो गया। तो जब ये मुलाकातें शुरू हुई तो जावेद लतीफ़ साहब का मतलब क्या है? जावेद लतीफ़ साहब का मतलब है मरियम सफदर साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब का मतलब है नवाज शरीफ साहब। और किसी सीनियर वजीर ने, तगड़े बंदे ने, जो कि शहबाज शरीफ साहब के कैंप का जाना जाता हो, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और ये वही बात है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कही थी। इसका मतलब क्या था? खेल कुछ और हो रहा था, खेल कुछ और हो रहा था, खेल खेला जा रहा था। वो खेल क्या खेला जा रहा था? शहबाज शरीफ साहब के साथ एक नई, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो डील की जा रही थी वो कुछ और डील थी। वो ये डील थी कि आपके मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप पे जो ये आगे जाके आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि आप पे फर्द जुर्म आयद होनी है, वो रुक जाएगी। और इसी दौरान आप प्रोसिक्यूशन को ज़रा मैनेज कर लेंगे और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस से निकल आएंगे और फिर नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली आ जाएगी। और ये जरदारी साहब का और इस पे जॉइंट, ये जेवी था, जॉइंट वेंचर था, लेकिन FIA के केसेस, उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, उनको निकलना था, ये उनके साथ। और इसके बदले में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, इनको टास्क क्या दिया गया था? इनको टास्क ये दिया गया था कि आपने इस दौरान एक काम करना है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा को आपने पार्टी से फारिग करना है और पार्टी पे अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, ताकि इन फ्यूचर जो है वो मरियम साहिबा का भी और नवाज शरीफ साहब का भी ये पत्ता साफ हो जाए और ये जो सियासी जागीर है मुस्लिम लीग नवाज की, ये आपको मिल जाएगी। आपने ये प्रूव करना है। ये था शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला। शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश थे, जाहिर है, वो फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, बड़ा फिट केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और वो उसमें पूरे के पूरे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, अभी भी वो जमानत पर रहा हैं, सलमान शहबाज उसमें मफरूर हैं, अदालत को मतलूब हैं। तो ये चीज़ तो शहबाज शरीफ साहब के पास। अब शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से क्या कहा? उन्होंने कहा, जी मैंने आज तक आपसे तो कोई ऐसी बात नहीं की, तो आप मुझ पर भरोसा करें और इसलिए मुझे मौका दें, मैं आपके लिए भी आसानियां पैदा करूंगा। वो जब उनको इख्तिदार मिला तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इनको तो रिलीफ मिलना शुरू हो गया, लेकिन मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। मरियम साहिबा बदस्तूर लाहौर में बैठी हैं, नवाज शरीफ साहब बदस्तूर लंदन में बैठे हैं, इसहाक डार साहब वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो तो उन्होंने वापस आना था, सबने। मरियम साहिबा ने बाहर जाना था, नवाज शरीफ साहब ने इधर आना था, ये सब कुछ होना था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये फिलहाल
ممکن نہیں ہے. یہ چیز یہاں سے پہلا کام خراب. زرداری صاحب کے ساتھ کیا تھا؟ زرداری صاحب کے ساتھ ایک اور ڈیل تھی. زرداری صاحب کے ساتھ یہ ڈیل تھی کہ اگلا جو کیک ہے یہ سال سوا سال یہ ہم شہباز شریف صاحب کو دیں گے، اور اگلا جب الیکشن ہوگا اس وقت تک ذرا آپ چیزیں مینیج کر لیں. اور ایم کیو ایم کے ساتھ، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اے این پی اور کاف لیگ اور بلوچستان کی پارٹیاں، یہ سارے آپس میں مل ملا کے آپ اس دوران چیزیں تیار کریں، اور واپس چلے جائیں گے ہم کیانی فارمولا پہ، کیانی ماڈل پہ. اور کیانی ماڈل کیا تھا کہ مرکز میں ان سب کی ایک جوائنٹ گورنمنٹ بن جائے گی، مخلوط حکومت، اوپر پیپلز پارٹی اور نیچے باقی ساری جماعتیں ہوں گی، اور اس کے بعد صوبوں میں ہم تقسیم کر دیں گے. زرداری صاحب پنجاب لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پنجاب نہیں ملے گا تو یہ خواہش اور وہ پوری نہیں ہوگی. پنجاب کا راستہ شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ نے روک دیا. جب یہ گورنمنٹ آ گئی تو وہاں پہ ان کو انٹری نہیں ملی، پورٹ فولیو نہیں ملے، وزیر نہیں ملے، تو وہاں سے کام خراب ہو گیا. اس کے بعد جو اگلا یہ زرداری صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کو اگلا کیک ملنا تھا، ابھی بھی ملنا ہے. اسی لیے زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ چلتی رہے، شہباز شریف صاحب کہیں نہ جائیں، یہ کام کریں، اگلے سال تک ہم اس کو لے کے چلے جائیں گے. مطلب اس وقت تک مسلم لیگ نواز بالکل صاف ہو جائے گی. پنجاب میں جو ضمنی الیکشن میں ہوا اس سے بھی برا حال ہوگا، اور پھر یہ جو ترین گروپ، علیم گروپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور کچھ اور الیکٹیبلز وہ آ جائیں گے ان کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ. تو لہٰذا جنرل کیانی ماڈل وہ واپس آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا. یہ زرداری صاحب کے ساتھ طے. اسی لیے زرداری صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں، اور وہ خواہش جو ہے وہ کنوے کی گئی. تو یہ ہوا. اب جتنی بھی وزارتیں ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس، وہ ساری کی ساری وہ وزارتیں ہیں جن سے مشکل فیصلے ہونے ہیں. مشکل فیصلے کون سے ہیں بھائی؟ جن سے پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہونا ہے. یہ وہ سارے کے سارے فیصلے مرکز کریں گی. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ سارے گولیاں، اس کے بعد ایک گولی ان کو دی گئی تھی مسٹر ڈونلڈ کو. ڈونلڈ کو یہ گولی دی گئی تھی کہ جناب یہ تو سارے کا سارا پالیسی جو ہے یہ تو ساری کی ساری ہاتھ سے نکلتے جا رہی ہے، تو یہ تو چائنا اور روس اور یہ تو ریجنل بلاک جو بن رہا ہے اس میں سب کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جناب کچھ کریں. پھر ایک ڈیل ان کے ساتھ ہو گئی، ایک گولی ان کو دے دی گئی، اپنے دوست ملکوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ گولی طے ہو گئی. وہ گولی کیا تھی کہ یہ ساری چیزیں جی یہ سارے جب آ جائیں گے تو یہ سب کچھ رک جائے گا، ایک کیا کہنا چاہیے پاز مل جائے گا، اس پاز میں ذرا کچھ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اور روس جانے کا فیصلہ، اب اس میں یہ ہوا، اس میں ذرا کچھ ایک دو چیزیں ہیں. گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوئیں، کسی سے لمبی لمبی باتیں کی گئیں ٹیلی فون پہ، اور یہ سارا کچھ شیشے میں اتارنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ کون شیشے میں اترتا ہے آج کل. یہ سب کچھ ہوا. دوست ملک بھی دیکھ رہے تھے. یہ ادھر بھی ہر چیز، ہر کسی کے ساتھ الگ الگ معاملہ طے تھا، اور باہر بھی سب کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا. یہ معاملہ تھا جناب ڈونلڈ کا. جبکہ اب یہ دیکھیں کہ او آئی سی کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے. او آئی سی کا سربراہی اجلاس ہسٹورک ایونٹ ہو رہا ہے، اور ادھر ہسٹورک ایونٹ ہو رہا ہے. پاکستان ایک مرکز بنا ہوا ہے، مرکز و محور بنا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب اسی دوران نیچے سے ساری چیزیں، سارا کارپٹ سے کھینچا جا رہا ہے، کارپٹ کھینچا جا رہا ہے اور ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. یہ ایک پیرالل چل رہا تھا. اور ایک بات بتا دوں کہ آنکھیں کھلی تھیں، آنکھیں کھلی تھیں، بہت سارے آنکھیں دیکھ رہی تھیں، بہت سارے کان سن رہے تھے، اور سب جاگ رہے تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سو رہے ہیں، اور کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا ہوگا کسی کو کیا پتا. لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہو سکتا ہے وہیں رہ جائیں، لیکن جب ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے کہ جب اس پہ عمل شروع، تو جب عمل کروانے کے لیے کیا گیا تو اس میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ
باہر آتی گئیں، اور جب باہر آتی گئیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کس طریقے سے وہ ڈیفیوز ہوتی گئی اور بالآخر مراسلے کو رکوانا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک بلف پہ بلف چل رہا تھا۔ ہر کسی کو الگ گولی دی جا رہی تھی، اور شہباز شریف صاحب کے لیے گولی الگ، زرداری صاحب کے لیے ٹافی الگ، بلاول کے لیے ٹافی الگ، مولانا کے لیے ٹافی الگ، ANP کے لیے ٹافی الگ، یہ الگ الگ ٹافیاں دی گئی تھیں، MQM کے لیے ٹافی الگ۔ لیکن جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، پنجاب میں انہوں نے گھسنے دیا، مریم صاحبہ کا کام رک گیا، نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب وہیں ہیں، اور IMF بات نہیں سن رہا، ان سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، کوکنگ آئل، خوردنی تیل، خوردنی گھی، کھانے پینے کا وہ 600 روپے تک پہنچ گیا۔ یہ ساری چیزیں جب ہوئیں، یہ سارے کا سارا ملبہ گرا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب اب بہت مشکل ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کیونکہ پاکستان کو ایک مذاق بنایا ہوا تھا، اور پاکستان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور خواہش ایک ہی تھی۔ خرم دستگیر بتا چکے ہیں، خواہش وہی تھی، جاوید لطیف صاحب بتا چکے ہیں، خواہش وہی تھی، اور ابھی بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواہش ابھی بھی ہے، لیکن اب اس خواہش کو پورا ہونے میں میرا نہیں خیال کہ بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ اب صرف زرداری صاحب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے شہباز شریف صاحب قائم و دائم رہیں۔ لیکن میں بتاؤں گا جی، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے لیے جناب جاگتے رہنا، کسی پہ نہ رہنا، جاگتے رہنا، اور آنکھیں کھلی رکھیں، اور پولیٹیکل پلیئرز جو صحیح ڈیموکریٹ ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں۔ پولیٹیشین کبھی بھی نہیں مرتا، پولیٹیشین کبھی بھی پولیٹکس سے آؤٹ نہیں ہوتا، اس کو ضرور باری ملتی ہے اگر وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہے۔ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب اپنے اصول پہ قائم رہتے اور یہ ٹریپ نہ ہوتے، وہ ٹریپ ہوئے ہیں، وہ زرداری صاحب نے ٹریپ کیا ہے، وہ ایک کمزور گھوڑے پہ انہوں نے سب کچھ کیا، اور ایسے کمزور گھوڑے پہ جو اپنے ہی میدان میں فارغ ہو چکا تھا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس لیے جی آنکھیں کھلے رکھیں، ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہونا ہے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ کیا کچھ ہونا ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔